بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ محبوب کا ذکر بھی اعلیٰ۔ دوستو، جب دیکھا تو ہر جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہوا پایا۔ یہاں رسول کا ذکر ہے، وہاں رسول کا ذکر ہے، مومن کے گھر میں رسول کا ذکر ہے، ہر خشک واتر میں رسول کا ذکر ہے، جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور جب میں یوں بولا تو ایک صاحب کہنے لگے، ارے ہاشمی میاں، تو نے تو ہر جگہ پر کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو پھر کیا جہنم میں بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا، بھائی اگر وہ رسول کا ذکر کرتا تو جہنم میں جاتا ہی کیوں؟ لیکن اگر علماء اجازت دیں تو میں اس کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ سوال ہوا وہ کیسے؟ دیکھو بھائی، جنت میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جنت میں جانے والے تمام اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ اپنی رحمت والی جگہ عطا فرمائی، یعنی جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیری رحمت ہے، تیری نعمت ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ ہم نے تجھے مانا اور تیرے رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی۔ ہم نے تیری تابعداری کی اور تیرے رسول کی تابعداری کی تو یہ جگہ ملی۔ ہم نے تجھ سے وفاداری کی اور تیرے رسول سے وفاداری کی تو یہ جگہ ملی۔ ہم تجھ پر اور تیرے رسول پر قربان ہوتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تجھ پر اور تیرے رسول پر مرتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تیرا اور تیرے رسول کا حکم مانتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تیری تسبیح اور تیرے رسول پر درود پڑھتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہاں، جنت والے کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے مدینہ دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن زیارت مدینہ کی طرف رکھتے ہیں، اور جتنی مرتبہ بھی زندگی میں ربیع الاول شریف آیا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے، محفل نعت سجاتے رہے، درود شریف پہچانتے رہے اور جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے تو آج جنت نصیب ہوئی۔ ذرا توجہ کرنا کہ یہ ساری باتیں تو ایک جنتی جنت ملنے پر خوشی میں کہے گا، اپنی مسرت اور ذوق میں کہے گا، لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی جہنمی جہنم میں روتے ہوئے، شرمندگی سے، ندامت سے، افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہو کہ اے میرے اللہ، بہت بہت افسوس، کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھا ہوتا، کاش ہم نے رسول پاک کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی، کاش ہم نے رسول کے حکم کے جانوروں کے علم سے تشبیہ نہ دی ہوتی، کاش ہم نے شیطان کی وسعت علمی کو نبی کے علم سے زیادہ نہ بتایا ہوتا، کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھا ہوتا۔ بس جہنم والے اپنی ایک ایک غلطی کو یاد کر کے کہتے ہوں گے کہ کاش ہم نے لوگوں کے پیچھے لگ کر دامن غوث اعظم نہ چھوڑا ہوتا۔ آج تو ایک ایک غلطی تسلیم کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے ابو بکر نے مانا تھا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانا ہوتا جیسے عمر فاروق نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے عثمان غنی نے مانا تھا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانا ہوتا جیسے حیدر کرار نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانا ہوتا جیسے بلال حبشی نے مانا تھا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانا ہوتا جیسے سلمان فارسی نے مانا تھا۔
اور کچھ یوں بھی کہیں گے کہ یہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانا ہوتا جیسا غوث اعظم نے مانا تھا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانا ہوتا جیسے امام اعظم نے مانا تھا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے داتا علی حجویری نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے خواجہ اجمیری نے مانا تھا، کاش ہماری سمجھ میں وہ بات آ جاتی جو امام احمد رضا نے سمجھائی تھی، کاش ہماری سمجھ میں وہ بات آ جاتی جو فضل حق خیر آبادی نے سمجھائی تھی، اور وہ جہنم میں چلتے ہوئے بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوتا تو وہ جہنم میں بار بار افسوس کر رہا ہے اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اس کی زبان سے بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائی جنت میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، جہنم میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، لیکن دونوں ذکر کرنے والے ذاکر برابر نہیں ہیں، یعنی جنت میں جو ذکر کر رہا ہے وہ الگ ہے، جہنم میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے، دونوں نے ذکر کرنے میں فرق یہ ہے کہ جنتی مسرور ہو کر ذکر کر رہا ہے، جہنمی مجبور ہو کر ذکر کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔